السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دن ہم نے کہانی کا ایک خلاصہ لیا تھا اور آج ہم اس کہانی کے جو سوال جواب ہیں، سرگرمیاں ہیں، انہیں ہم دیکھیں گے۔ تو اپنی بک کا پیج نمبر صفحہ نمبر 98 کھولیے۔ 98 صفحہ نمبر 98 پہ جو شروع کے 3 سوال تھے وہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے تھے، تو یہ آگے کے باقی سوال ہیں۔ تو پہلا سوال پھر سے دہرا دیتے ہیں کہ مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کے لیے زیادہ وقت کیوں مل جایا کرتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کے لیے زیادہ وقت اس لیے مل جایا کرتا تھا کیونکہ اس وقت میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ ہے مصنف کو بچپن میں کس مشغلے میں بڑا لطف آتا تھا؟ مصنف کو بچپن میں کتب بینی کرنے میں بڑا لطف آتا تھا، یا کتب بینی کے مشغلے میں بڑا لطف آتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہے مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اس شوق میں کیسے حصے دار بنے؟ مصنف کے بڑے بھائی جو کاشف بھائی، مصنف کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اس میں بطور دھکا لگانے والے کے حصے دار بنے، بطور دھکا لگاتے رہے۔ آپ کے خیال میں سائیکل چلانے سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات کون سی ہے؟ یہ آج کا ہمارا یہاں سے کنٹینیو ہے۔ سائیکل چلانے کے لیے سب سے ضروری بات توازن کا قائم رکھنا ہے، بیلنس۔ اگر آپ کا بیلنس ہی نہیں ہے تو آپ سائیکل نہیں چلا سکتے۔ اسی طریقے سے چھلاوا دراصل کیا چیز تھی؟ جو چھلاوا تھا وہ کیا تھا؟ چھلاوا دراصل ایک میمنا تھا، میمنا بکری کا بچے کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ نے سوال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 6 آپ کو کہانی کی جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور پرمزاح لگی ہو اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 6 وہ آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ آپ کو کون سا اس کہانی کے اندر واقعہ سب سے زیادہ اچھا لگا جس کو پڑھ کے آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا؟ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ سائیکل چلا رہے تھے اور اچانک سے اسے لگا کہ وہ اس کی جو پتلون سے رکھتے ہوئے نیچے چلی گئی اور اسے لگا کہ چھلاوا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب وہ سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے تو بار بار گر رہے تھے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 2 میں آپ نے جملے بنانے، سرگرمی نمبر 2 میں آپ نے جملے بنانے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے خود کرنا ہے۔ پراسرار ہے، خفت ہے، مشاہدہ ہے، اکا دکا، عقب، پسینے میں نہا جانا، دم لینا، ان کے مطلب پیچھے لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے سرگرمی نمبر 6۔ سرگرمی نمبر 6 کیا ہے؟ سرگرمی نمبر 6 ہے اپنا مزاح سے بھرپور کوئی واقعہ دلچسپ انداز میں تحریر کیجیے۔ اپنا کوئی واقعہ، کیا آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے اندھیرے میں ایک قمیض لٹکائی ہوئی تھا، کرتا لٹکایا ہوا تھا اور روشنی پڑنے کی وجہ سے اس کا سایہ ایسا خوفناک منظر قائم کر رہا تھا کہ ایسا لگا کوئی بلا یا کوئی چڑیل کھڑی ہو کھڑکی میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی لکھ سکتے ہو کوئی بھی واقعہ دلچسپ انداز میں، جیسے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یعنی کہ آپ نے اتنی بڑی بات تھی اور نکلا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی سرگرمی نمبر 7 جو ہے وہ کیا ہے؟ کہانی کے کسی ایک منظر کی اب جب ہم نے کہانی پڑھی چھلاوا، اس کے کسی بھی ایک پارٹ کو لے کے اس کی آپ نے تصویر بنانی، اسے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے لکھنا ہے کہ اس کی تصویر کشی کرنی ہے۔ آپ کو ایک کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک پکٹوریل فارم میں پکچر بنانی ہے اس کی۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل سے گر رہے ہیں، یا پتلون ایسے نیچے ہوئی ہوئی ہے، آپ کچھ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو، جیسا آپ کی تخلیق ہے، جیسی آپ کی کریٹیوٹی ویسا آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر جو ہے، اگلا سبق ہے وہ ہے علم کی شمع، اور انشاءاللہ پھر ہم پھر سے ملیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔